جب سے تحریک لبیک پاکستان حکومت کے درمیان امن و امان کے لیے معاہدہ ہوا ہے، اینکر کو بڑی تکلیف ہے۔ چودھری فواد حسین نے تو پاکستان کی مخالفت کی۔ چودھری صاحب ذرا تاریخ پڑھ لیں، وہ کس نے پیش کی تھی؟ اکثریت، اتنی بڑی اکثریت کو مطالبہ کرے اہل سنت و جماعت کی، یا دینی طبقہ جتنا بھی ہے، وہ اسلام کے نفاذ کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب سے تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان امن و امان کے لیے معاہدہ ہوا ہے، لبرل اینکر کو بڑی تکلیف ہے۔ وہ کافی دنوں سے اس پہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور اس کے خلاف حکومت کو مشتعل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح کسی لمحے یہ معاہدہ پھر ختم ہو جائے اور ان کے درمیان جنگ و جدل ہو، کچھ لاشیں گریں، کچھ خون بہے۔ روزانہ وہ بہت سارے موضوعات جو بڑے اہم ہیں ان کو چھوڑ کے اسی موضوع پہ کوئی نہ کوئی اپنے من پسند تجزیہ نگاروں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ پھر طرح طرح کی باتیں جو ان کے منہ میں آیا، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو تحریک پاکستان کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ تحریک پاکستان پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سر فہرست پاکستان کے بڑے نامی گرامی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین، عمران خان کی ٹیم کے اوپنر کہہ لیں آپ، یا وکٹ کیپر کہہ لیں اس کو، وہ صاحب بھی تبصرہ فرما رہے ہیں کہ علماء نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ ہاں، ان کا حق بنتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی دنیا دار، کوئی ذمہ دار، کو اپنے اپنے علاقوں کے چودھری، یہ سب ہم جو تحریک پاکستان والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب انگریز کے بنائے ہوئے چودھری، کسی کو نوابی کا ٹائٹل دے دیا، کسی کو سردار بنا دیا، کسی کو چودھری بنا دیا اپنے علاقے کا، یہ اس لیے کہ یہ انگریز کی جوتیاں پالش کرتے تھے۔ اور علماء حق، علماء اہل سنت و جماعت اور مشائخ اہل سنت و جماعت الحمدللہ تحریک پاکستان کے لیے دن رات جد و جہد میں مصروف تھے، اور اہل سنت علماء و مشائخ نے تو الحمدللہ پاکستان بننے سے کئی سال پہلے یہ کام شروع کیا ہوا تھا، اور سنی کانفرنسوں کے نام سے کبھی بنارس میں، کبھی اجمیر میں، کبھی کسی جگہ بڑی بڑی سنی کانفرنسیں کر کے وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم تحریک پاکستان میں اگر خدا نخواستہ قائد اعظم بھی ادھر ادھر ہو گئے تو ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ 23 مارچ 1940 آج مینار پاکستان والی جگہ پہ جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی، فواد چودھری صاحب ذرا تاریخ پڑھ لیں، وہ کس نے پیش کی تھی، سٹیج پہ کون کون لوگ تھے، اور اگر یہ توفیق نہ ملے تو کبھی نظریہ پاکستان کے آفس چلے جائیں اور وہاں ان اکابرین بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی دیکھ لیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ الحمدللہ آج بھی نظریہ پاکستان والوں نے وہ تصویریں، وہ تاریخ محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے نامور مشائخ اور علماء اہل سنت کا فخر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور قبلہ محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سارے خلفاء، پیر صاحب آف مانکی شریف، پیر صاحب آف زکوڑی شریف، پیر صاحب آف پگاڑا شریف، پیر صاحب آف برچنڈی شریف، اور بہت سارے مشائخ، حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، جنہیں قائد اعظم نے سفیر پاکستان کا لقب دیا، مبلغ اعظم حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ،
اور ہماری جماعت کے کئی سال سیکرٹری جنرل رہے اور قائد اعظم کے عظیم ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ خود تحریک پاکستان میں شریک تھے، مجاہد ملت، غازی تحریک ختم نبوت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پاکستان کی تحریک میں شامل، اور بہت سارے مولانا ابوالاسناد قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ سارے خود رہے تحریک پاکستان میں۔ حضرت سید ابوالبرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت لمبی فہرست ہے جس کے لیے کئی کلپ چاہیے۔ ان بزرگوں نے تحریک پاکستان میں قربانیاں دیں۔ آج کے لبرل اور آج کے زیادہ تر اینکر اور صحافی بیچارے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تحریک پاکستان کیا بلا تھی، اور تحریک پاکستان میں کون کون سے مقتدر ہستیاں، کون کون سی مقتدر ہستیاں، کون کون سے نامور لوگ تھے جن کی وجہ سے پورے بر صغیر کے مسلمان میدان میں نکلے اور ایک نعرہ لگا رہے تھے، باواضح بلند نعرہ لگا رہے تھے الحمدللہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض ہوا کہ قائد اعظم کو مذہبی آدمی نہیں ہیں، تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں قائد اعظم جیسا وکیل عطا فرمایا ہے، جس کو اعتبار نہیں ہے اس نعرے پہ، ہمارے وعدوں پہ، وہ ہمیں دیکھ لے، ہم گارنٹر ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ملک جو بننے جا رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، اس ملک میں اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نظام نافذ کیا جائے گا۔ اب جمعیت علماء پاکستان 1948 میں مارد وجود میں آئی، اور اس میں غزالی اعظم حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالاسناد قادری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے اکابر علماء اس میں موجود تھے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب، شیخ القرآن مولانا عبدالغفور اظہروی صاحب، اور بڑے بڑے آستانے سارے شریک تھے جنہوں نے بڑی بھرپور جد و جہد کی ایک جماعت، اور وہ جماعت مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا جائے۔ کس حکومت نے اس پہ کان دھرا؟ جتنی حکومتیں بھی آئیں، مارشل لا بھی آئے، صدارتی نظام بھی، اور پارلیمانی نام نے آج جمہوریت بھی آئی، کس حکمران نے عوام کی اکثریت کے اس مطالبے پہ کان دھرا؟ یہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کا مطالبہ ماننا ہی تو جمہوریت تھی، لیکن یہ جمہوریت سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کے اقتدار پہ قبضہ ہو جائے، ہم مال لوٹیں، 4 دن عیش کریں، جھنڈے والی گاڑیوں پہ پھریں اور للکاریں دوسروں کو، کہیں کہ تمہارا تو حق ہی کونی ہے، تم تو لگتے کچھ نہیں ہو پاکستان کے، ہم ٹھیکیدار ہیں، ہمیں انگریز یہ تحفے میں دے گیا ہے، گھر بیٹھے بٹھائے۔ وہ پھر یہاں ٹی وی چینلوں پہ آ کے باتیں ہمیں کرتے ہیں کہ یہ دینی جماعتیں یہ ہیں، دینی جماعتیں وہ ہیں، کوئی زبردستی دین نافذ کرنا کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلو نہیں ہے۔ چلے میں کہتا ہوں سارا کچھ چھوڑ دو، جو وعدے کیے تھے وہ بھی ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے پس پشت ڈال دو، کہہ دو کہ سائڈ پہ کرتے ہیں ان کو۔ اگر عوام کی اکثریت، اتنی بڑی اکثریت کو مطالبہ کرے تو کیا تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ تمہارا حق ہی کو نہیں ہے پاکستان میں؟ پاکستان کا تو ایک فرد بھی، ایک شہری بھی اگر کوئی مطالبہ کرے تو حکومت کی ذمہ داری ہے اسے توجہ سے سنے، اور اگر وہ مطالبہ جائز ہے تو اسے مانے۔ اور یہ جو بہت بڑی اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہے، دینی طبقہ جتنا بھی ہے، وہ اسلام کے نفاذ کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کیا یہ غیر آئینی ہے؟ یہ غیر اخلاقی ہے؟ یہ غیر شرعی ہے؟ یا سیاسی نہیں ہے؟ کیا ہے یہ؟ اگر کوئی بتائیں بھی تو صحیح نا۔ آپ بڑے بڑے فلاسفر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے بیٹھ کے وہ حاشیہ آرائی شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان بنا ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ حضور کے نظام کے لیے تھا۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں ہی اس لیے دی تھیں۔ تو جو حکومت بھی آتی ہے اس کی ذمہ داری ہے
اور ہمارے آئین میں لکھا ہوا کہ یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، اور وہ 22 نکات علماء کے جو آئین کا حصہ ہیں کہ حاکمیت صرف وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کی ہوگی، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ بھائی ہم اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں جلوس نکال کے، کوئی دھرنا دے کے، کوئی جلسہ کر کے، تو ہم تو اس آئین کے اوپر عمل کرنے کا مطالبہ آپ سے کرتے ہیں۔ آپ آگے سے ہمیں دہشت گرد قرار دے کے، تمام دینی جماعتیں انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کا مطالبہ کرنا بھی کوئی حق نہیں ہے، ان کا میدان میں نکلنا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور صرف تمہارا ہی حق ہے کہ تم سارا میڈیا بھی تم استعمال کرو، ملک کے وسائل بھی تم استعمال کرو، موقف بھی تم اپنا پیش کرو۔ ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے میڈیا کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے پروگرام دکھانے کے لیے میڈیا کو اجازت نہیں ہے، پیمرا کی طرف سے پابندی ہے۔ ہمارے غازی اور شہید ان کا نام بھی ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے، اس پہ پابندی ہے، اور تمہارے قاتل جو ہیں وہ بھی ملک کے ہیرو ہیں، وہ سارے میڈیا پہ بھی، بے شک سپریم کورٹ نے قاتل کہا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے پھانسی دی ہے، پھر بھی وہ ٹی وی پہ بھی چلتے ہیں، شہید بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا حق بھی ہے، اور ان کی اولادوں کا بھی حق ہے، جو ملک لوٹ رہے ہیں، لوٹ گئے، ان کا بھی حق ہے۔ اگر حق نہیں ہے تو صرف پاکستان بنانے والوں کا حق نہیں ہے۔ تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ انشاءاللہ اس پہ میں کسی دن اور بھی تفصیل سے آپ سے گفتگو کروں گا۔